کیا ہم اپنے بچوں کو صرف اس دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ ہماری آوازوں کا لہجہ، ہمارے بولنے کا انداز، ہماری دعائیں، ہمارا قرآن سے تعلق، ہم اپنے بچوں کے دلوں میں کیا بیج بو رہے ہیں؟ یہ ایک سادہ گھر کی کہانی ہے، لیکن اس کا سبق ہر باپ اور ماں کے لیے گہرا ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر کے ایک پرسکون محلے میں احمد اور اس کی بیوی عائشہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ گھر بڑا نہیں تھا، لیکن خوابوں سے بھرا ہوا تھا۔ احمد ایک محنتی باپ تھا جو اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کوشاں تھا، اور عائشہ نے اپنے گھر میں بچوں کو مذہب اور قرآن کے اصول سکھائے۔ وہ اکثر خود سے پوچھتی تھی، میں اپنے بچوں کو اس دنیا میں کیسے کامیاب بنا سکتا ہوں اور ان کے ایمان میں صالح؟ ایک شام مغرب کی نماز کے بعد بچے کھیل کر واپس آئے تو گھر میں شور مچ گیا۔ چھوٹے زید کا اپنی بہن سے جھگڑا ہوا، مریم غصے سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور سب سے بڑا حارث اپنے فون میں مگن تھا۔ عائشہ کو غصے کی شدت محسوس ہوئی اور تقریباً اپنی آواز بلند کر دی، لیکن پھر انہیں نرمی اور مہربانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یاد آئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آؤ میرے عزیز، ہم ایک نیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں۔ بچوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا گیم مما؟ عائشہ نے کہا، ہم جنت سے نیکیوں کا گھر بنانے والے ہیں۔ جو کوئی نیکی کرے گا اسے جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ملے گا۔ بچوں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس دن سے گھر میں کچھ بدل گیا۔ عائشہ اب چلائی نہیں بلکہ سمجھایا اور یاد دلایا۔ زید آواز اٹھاتا تو کہتی، اگر ہم سکون سے بات کرتے تو فرشتے ہمارے قریب آتے، اور اگر مریم کو غصہ آتا تو اسے گلے لگا کر کہتی، غصہ ایک فطری احساس ہے، لیکن معاف کر دینا زیادہ خوبصورت ہے۔ جہاں تک احمد کا تعلق تھا، اس نے اس تبدیلی میں شراکت دار بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ کام سے تھک کر گھر آتا اور فون پر کافی وقت گزارتا، لیکن اس نے ہر رات اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کا عہد کیا۔ اس نے شام کی نماز کے بعد ان کو جمع کرنا شروع کیا، ان کے ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی اور انہیں آسان طریقے سے سمجھانا شروع کیا۔ جب اس نے جنت کا ذکر کیا تو اسے سبز باغات اور صاف نہریں قرار دیا۔ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے کہا، آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم وہی کریں جو خدا کو پسند ہے، تاکہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ آہستہ آہستہ اس کی محنت کا پھل نظر آنے لگا۔ حارث جو اپنے فون سے چپکا ہوا تھا، اپنے والد کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے لگا۔ مریم اپنی گڑیا کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانے لگی، اور زید جو کہ بہت جھگڑالو تھا کہنے لگا، میں صبر کروں گا، مجھے جنت کے پھول چاہیے۔ ایک خاموش رات عائشہ نے ان سے پوچھا، آپ سب سے زیادہ خوش کب ہیں؟ حارث نے کہا، جب میرے والد ہمارے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ مریم نے کہا، جب تم کہتے ہو کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور زید نے معصومیت سے کہا، جب ہم سونے سے پہلے اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ عائشہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے جان لیا کہ دل کو پالنے کے لیے چیخنے چلانے کی نہیں، محبت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک سادہ معمول مقرر کیا، فجر کی نماز کے بعد 10 منٹ کی قرآن تلاوت، مغرب کی نماز کے بعد ایک اسلامی کہانی، سونے سے پہلے اجتماعی دعا، اور ہر روز شکریہ یا تعریف کا ایک لفظ۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اسے فوراً سزا نہیں دی گئی، بلکہ پوچھا گیا، کیا یہ عمل خدا کو پسند ہے؟ انہوں نے خود کو جواب دہ رکھنا سیکھا۔ عائشہ نے بچوں کے کمرے میں ایک چھوٹا سا بورڈ لگا دیا جس پر مندرجہ ذیل تحریریں تھیں۔ آج میرا نیک کام، جس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج میری دعا، ہر بچہ سونے سے پہلے وہ نیکی لکھے گا جو اس نے کی ہوگی۔ ایک دن مریم نے لکھا، میں نے اپنی بہن کو معاف کر دیا۔ حارث نے لکھا، میں نے فجر کی نماز وقت پر ادا کی۔ زید نے لکھا، میں نے کچن میں اپنی ماں کی مدد کی۔ یہ چھوٹے قدم تھے، لیکن انہوں نے بڑا فرق ڈالا۔ والدین سمجھ گئے کہ بچوں کی پرورش کا مقصد حکم دینا نہیں، بلکہ ایک اچھی مثال قائم کرنا ہے۔ اگر بچے اپنے والدین کو باقاعدگی سے نماز پڑھتے دیکھیں گے تو وہ نماز کو پسند کریں گے۔ اگر وہ انہیں خدا کو یاد کرتے ہوئے سنیں گے تو وہ اسے یاد کرنا سیکھیں گے۔ اگر وہ ایک ہمدردی سے بھرے گھر میں رہتے ہیں تو وہ رحم دل بن جائیں گے۔ ایک دن زید کے استاد آ کر کہنے لگے، آپ کا بیٹا بہت مہربان ہے، اس نے آج اپنے ایک ہم جماعت کی مدد کی۔ احمد اور عائشہ یہ جان کر مسکرائے کہ بیج پھل دینے لگے ہیں۔ ہاں،
घर अपने उतार चढ़ाव के बिना नहीं था, लेकिन फर्क ये था कि इसका हल हमेशा कुरान और सुन्नत में मिलता था। बच्चों की परवरिश सब्र, मोहब्बत और दुआओं का सफ़र है। और हर रात आयशा रज़ी अल्लाहु हाथ उठाकर कहती थी कि ए अल्लाह, मेरे बच्चों को मेरे लिए खुशी का ज़रिया बना और इन्हें अहले कुरान में शामिल कर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताते हुए एक टिप्पणी लिखें। आप अपने बच्चों में सबसे खूबसूरत आदत कौन सी देखते हैं? क्या ये ईमानदारी है, नमाज की मोहब्बत या दूसरों की मदद करना? शायद आपके अल्फाज एक और घर को जन्नत का घर बनाने की तरगीब दें। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।